الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. سورہ عبس وتولى مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی چند صورتوں میں سے ہے. صورت نمبر 80 ہے. اس کا شان نزول سنن ترمذی میں ابواب التفسیر سنن ترمذی حدیث نمبر 3331 سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انزل عبس وتولى فی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو سورہ عبس وتولى ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. واقعہ کیا ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یقول یا رسول اللہ ارشدنی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ حاضر ہوئے اور بار بار یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیے، مجھے ہدایات دیجیے، مجھے دین کی تعلیم دیجیے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کر رہے تھے. وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں مشرکین کے سرداروں میں سے ایک شخص حاضر تھا اور آپ اسے تبلیغ کر رہے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اسے پہنچائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کی پوری توجہ اس کی طرف تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ماحول نہیں دیکھا تھا انہوں نے، وہ بھی ان کا بھی عذر تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بار بار یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول تبلیغ کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان سے بے رخی اختیار فرماتے رہے. وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف ہی توجہ دیتے رہے. وَيَقُولُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا، اور فرما رہے تھے اس کو سمجھاتے ہوئے کہ جو میں بات تمہیں پیش کر رہا ہوں تمہیں اس میں کوئی حرج نظر آتی ہے؟ وہ کہہ رہا تھا لا، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا. یہ اس کا شان نزول ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. سنن ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے. بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت چونکہ موقوفاً بھی مروی ہے عروہ بن زبیر سے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ ارشد، یعنی ان کے خاص شاگرد بھی تھے اور ان کے بھانجے بھی تھے، اکثر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے، بڑے فقیہ تھے. انہوں نے مرسلاً بھی بیان کیے اس روایت کو، یعنی سیدہ عائشہ کا واسطہ ذکر کیے بغیر بھی بیان کیے. تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مرسل ہے یہ روایت، حالانکہ سنن ترمذی میں اور بعض دیگر کتب میں سیدہ عائشہ سے سندن ثابت ہے. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے اور وہ سیدہ عائشہ سے بیان کر رہے ہیں، دونوں طرح سے ثابت ہے. تو مرسل
کسی روایت کا مرسلاً بیان ہونا اور متصل یعنی صحابی کے واسطے سے بیان ہونا، ان چیزوں میں تضاد اور تعارض نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی صحیح حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ اور بعض لوگوں نے اس کے مقابلے میں یہ روایت بھی پیش کی ہے کہ اعراض کرنے والا جو ہے وہ یعنی بے رخی اختیار فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ بے رخی اس کافر نے اختیار کی تھی۔ پھر اس کے لیے وہ مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت لائے ہیں، اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابی بن خلف سے گفتگو فرما رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے اس کو، اس دوران میں یہ آئے تو ابی بن خلف نے اعراض کیا تھا۔ روایت کا یہ مفہوم بنتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر۔ پھر آگے یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب عبس و تولی نازل کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابن ام مکتوم کا اکرام کرنے لگے۔ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں قتادہ ہیں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ قتادہ بن دعامہ جو ہیں یہ مدلس راوی ہیں، جب عن سے بیان کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو یہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ یہ عبس و تولی جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے رخی اختیار فرما رہے تھے اس موقع پر کہ وہ نابینا آ گئے۔ پھر قرآن مجید بھی اسی کی تائید کرتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں آگے آپ سنیں گے فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَهَّا کے لفظ ہیں کہ آپ اس سے بے توجہی اور یعنی آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے، آپ اس سے اعراض فرما رہے تھے، بے توجہی اختیار فرمائے ہوئے تھے آپ اس سے۔ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ قرآن بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ہوا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، چونکہ کتاب التفسیر بھی ہے صحیح بخاری میں، تو اس میں سورہ عبس کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبس و تولی کے بعد الفاظ کے معنی بیان کیے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، ان کی عادت ہے اگر کوئی مرفوع روایت ہوتی ہے تو مرفوع روایت بیان کر دیتے ہیں صحیح بخاری میں، اگر نہیں تو مختلف اہل علم سے وہ سورت کا یا آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں جو ہے یہ سورہ عبس کے باب میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھا کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ السَّلَفُ فِي أَنَّ فَاعِلَ عَبَسَ وَتَوَلَّى هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلف میں کسی کا اس بات پر اختلاف نہیں تھا کہ عبس و تولی، اس کے معنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں ابھی، عبس و تولی کے فاعل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سلف میں اختلاف نہیں تھا اس بات پر۔ وَأَغْرَبَ الدَّاوُودِيُّ فَقَالَ هُوَ الْكَافِرُ، یہ داؤدی ایک اہل علم تھے، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، منفرد بات کہی، وہ یہ کہ اعراض کرنے والے عبس و تولی کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ کافر تھے، یعنی ان کی اس بات کو اجنبی قرار دیا، منفرد قرار دیا، اور سلف کا اتفاق نقل کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبس و تولی، عبسہ کے معنی مفردات میں یہ بیان کیے گئے عبوس کے، کوئی شخص دل میں کسی بات پر تنگ ہو، پھر اس کی تنگی اور ناگواری کا اظہار، دل کی تنگی کا اظہار اس کے چہرے پر ہو، چیمہ جبی ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، پیشانی پر بل پڑ جانا، تیوریاں آ جانا، اظہار کرتے ہیں نا ایسے چہرے کے تاثرات سے، پیشانی پر بل پڑ جانا جس کو کہتے ہیں چیمہ جبی ہونا، یہ معنی ہے عبسہ کے، یعنی چیمہ جبی ہوئے، یا ماتھے پر بل پڑ گئے، تیوریاں آ گئیں، وتولی اور اعراض کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ سلف کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ اس کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس بات پر کہ تیوریاں کیوں آئیں ماتھے پر اور اعراض کیوں کیا؟ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ابن ام مکتوم جو ہے وہ غریب تھے، اس کے مقابلے میں سردار جو ہے وہ قریش کا سردار جو ہے، مشرکین کا سردار جو ہے وہ مالدار تھا، تو وجہ یہ نہیں ہے اعراض کی، وجہ یہ نہیں ہے اعراض کرنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس بنا پر
اس نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں دی کہ وہ غریب تھے، اور مشرک کی طرف توجہ کیے رہے کہ وہ مالدار تھا؟ وجہ یہ نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، اولین اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مکہ میں ہی ایمان لائے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھوپھی کے بیٹے، یعنی رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، عرف عام میں جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، برادر نسبتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی نہیں تھے، گھر کے فرد تھے۔ تو سیدہ خدیجہ کے پھوپھوں کے بیٹے تھے، یہ پھوپھو زاد بھائی تھے ان کے، یعنی سیدہ خدیجہ کے والد اور ان کی والدہ آپس میں بھائی بہن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ایسے کوئی سب لوگ ایسا تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ غلام تھے یا غریب تھے، نادار تھے، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور تھے کہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہی فرد تھے، قریب کے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ ایسے معذور لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی جن میں تکبر ہو، گھمنڈ ہو، جن میں غرور و فخر ہو، ان کی عادت ہوتی ہے کہ معذور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی لولا لنگڑا بندہ آ جائے، کوئی تھوڑا سا دماغ سے نارمل ہو وہ آ جائے، یا کوئی اندھا آ جائے، یا کوئی اور بیمار شخص آ جائے، تو لوگ اس سے الرجک ہوتے ہیں، لوگ اس سے الرجک ہوتے ہیں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس خاندان کے ایک فرد تھے، اس قوم کے ایک فرد تھے، آپ اپنی قوم کی نیچر سے واقف تھے، اور ان مشرکین کی عادات سے بھی واقف تھے کہ ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں کتنا گھمنڈ ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، آپ کو پتا تھا کہ یہ اس بہانے سے اب میری بات نہیں سنے گا اور اٹھ کر چلا جائے گا، کہ ایسے ایسے لوگ تو آ جاتے ہیں آپ کی مجلس میں، یعنی ہم تو بڑے ٹھاکر قسم کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے لوگ ہمارے پاس ایسے نہیں آ سکتے، نہ ان کی ایسی ہمت ہوتی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوں ہمارے بیچ میں آ کر کے بول دیں۔ یہ ان کا ایک گھمنڈ تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کو ختم کر ڈالیں گے ان کے غم میں، اس غم میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، اگر یہ مومن نہیں ہوئے تو آپ اپنی جان ختم کر ڈالیں گے۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو طور طریقے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اس کلام ہدایت پر، اس غم میں کہیں آپ اپنی جان کو شاید ختم ہی کر ڈالیں گے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ فلا تذهب نفسك حسرات علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ختم مت کر ڈالیے گا، اپنی جان کو ختم مت کیجیے گا ان کے غم میں، یعنی یہ مومن نہیں ہو رہے تو ان کے غم میں اپنی جان کو ختم مت کیجیے گا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کے دل میں بڑی کڑن تھی، بڑی تڑپ تھی آپ کے دل میں کہ لوگ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں کسی طرح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دینے کی وجہ ایک تو یہ تھی، اور دوسری یہ کہ جب کوئی بڑا آدمی ایمان لاتا ہے، اثر و رسوخ والا شخص ایمان لاتا ہے، تو اس کے پیچھے کئی ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ایسا نیک جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، اور پھر یہ خدشہ بھی کہ یہ تو اپنا ہی ہے، بعد میں بھی سمجھ سکتا ہے، یہ تو احترام کرتا ہے، یہ تو اپنا ساتھی ہے، یہ احترام کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ بعد میں بھی آ کر پوچھ لے گا، لیکن یہ جو میں اس کو سنا رہا ہوں موقع ملا ہے، یہ کبھی کبھار سنتے ہیں، دوبارہ نہیں سنے گا۔ ان جذبات کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس مشرک کی طرف توجہ دیتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی۔ جو تنبیہ کے کلمات ہیں وہ آیت نمبر 15 تک ہے، میں انشاءاللہ 10 تک آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آگے پھر آئندہ بیان کروں گا۔ فرمایا اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا، ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریکا، اور آپ کیا جانیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا یا نصیحت قبول کر لیتا۔ یعنی وہ نابینا جو آیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تعلیم دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے، مجھے دین سکھائیے، دین کی طرف میری رہنمائی کیجئے۔ وہ جو ہدایت کے طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ہدایت طلب کر رہا تھا، شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا، او یذکروا، وہ یا وہ نصیحت حاصل کرتا،
فتنفعه الذکریٰ، اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ یہ فرما رہا ہے، آگے فرما رہا ہے اما من استغنی، اور رہا وہ شخص کہ جو بے پرواہ ہوا۔ استغنا کے معنی ہوتے ہیں ایسا شو کرنا، ایسا ظاہر کرنا کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یا جو آپ چیز کہہ رہے ہیں یا جس چیز کا آپ بتا رہے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے پرواہ ہونا یعنی خود کو غنی سمجھنا اس چیز سے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ تو جو شخص بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، اما من استغنا فانت له تصدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہ بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، وہ توجہ نہیں دے رہا، وہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا ہے، ہدایت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور بضرور پاکیزہ ہو جائے، آپ کے ذمہ نہیں ہے یہ، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ پر اس کے ایمان نہ لانے کا جرم آپ پر نہیں ڈالا جائے گا، آپ سے اس بات کی باس پرس نہیں ہوگی کہ آپ نے دعوت پیش کی فلاں 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 کیوں ایمان نہیں لائے، یہ آپ کا جرم نہیں ہوگا، یہ آپ کا قصور نہیں ہوگا، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، چونکہ اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ فذکر فإنما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت دینے والے ہیں، تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کی۔ اور فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اعراض اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، تو قرآن نے بیان کیا کہ رخ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وہ نابینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یا مشرک کے پاس آیا تھا؟ نابینا صحابی جو ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یا مشرک کے پاس آئے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یہ اس کی کوشش بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئے تھے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، یعنی آپ ان کو اللہ کی بات بتائیں گے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل بھی کریں گے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بے رخی اختیار فرما رہے ہیں، یعنی وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ان سے بے رخی اختیار فرما رہے ہیں، اور وہ شخص جو توجہ ہی نہیں دے رہا آپ اس کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ تو یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بعض لوگ اس طرح سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ اب عتاب کا بھی معنی اگر لسان العرب میں دیکھا جائے تو عتاب بعض اوقات کسی مذموم کام پر، کسی برے کام پر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات عتاب جو ہے وہ نصیحت کے لیے بھی ہوتی ہے، شفقت کے ساتھ۔ یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی کوئی، اس کو ایسے پیش نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا۔ عتاب اگر اس معنی میں کہتے ہیں کہ نصیحت فرمائی، شفقت فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تنبیہ فرمائی، خیر خواہی فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ مذمت مذموم کام پر، تو کام مذموم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی برا کام نہیں تھا، آپ کے دل میں نیک جذبات تھے، وہ سارا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مشرک مومن ہو جائے، وہ تو اپنا ساتھی ہے، بعد میں بھی سمجھ سکتا ہے، جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایسا ساتھی آتا ہے جسے توحید و سنت کی سمجھ نہیں، یا وہ شرک و بدعت میں مبتلا ہے، ہم اسے سمجھا رہے ہیں، ایسے میں اپنا ہی کوئی ساتھی بیچ میں کوئی اور بات چھیڑ کر بیٹھتا ہے تو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، یہی ذہن میں آتا ہے نا
کہ اس کو عقل ہی نہیں ہے. میں اسے سمجھا رہا ہوں، یہ نئے ساتھی ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، توحید کی طرف آ رہے ہیں، شرک کی مذمت اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اس کو برائی سمجھا رہا ہوں، اور یہ ایک عام سا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے. حالانکہ یہ اپنے ساتھی ہیں، بار بار ملاقات ہوتی ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس موقع پر عالم کا یا داعی کا جذبہ نیک ہوتا ہے. لیکن قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق جو ہے حضرت یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں. دین کا مسئلہ کوئی پوچھیں تو ان کو بتائیں، ان کو وقت دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے ہی تھے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کا بھی یہ فرق بنتا ہے کہ کوئی ساتھی، عام سا ساتھی بھی اگر دین کا مسئلہ پوچھے تو بہتر طور پر اسے سمجھانا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو سمجھائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اسلام، دین اسلام اس بات کا محتاج ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر تم قبول کرو گے تو اسلام کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، تم آؤ یا نہ آؤ اس سے اسلام کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. اگر تم آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اگر تم نہیں آؤ گے، تم دھیان نہیں دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے زیادہ سے زیادہ طلبگار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.